پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، اور پھر ان کے ذکر کے بعد ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا۔ یہ سارے کردار قرآن کریم اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ انسان یہ دیکھے، یہ سوچے کہ ان کرداروں نے کیسے زندگی گزاری اور انہوں نے کیسے اپنی زندگی کے اندر حق کو قبول کیا یا اس کا انکار کیا۔ اب آگے جن کرداروں کا ذکر ہے ان میں سے سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، اِلَى سمود کی طرف، اخاہم صالحا، ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ یعنی جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے مان لیا اور دوسرے وہ جنہوں نے انکار کر دی۔ اب آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، وہ ان کے ساتھ جھگڑتے، وہ ان کے ساتھ جھگڑتے۔ قال یا قوم، تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئہ، تم کیوں جلد بازی کرتے ہو برائی کے معاملے میں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے تھے صالح علیہ السلام سے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بے وقوفو، یہ اللہ کا عذاب کوئی بڑی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل مذاق اور استہزاء کی چیز نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اچھائی کی طرف آؤ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا رویہ بدلو، اپنا اخلاق، اپنا کردار بدلو، بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، آپ نے انہیں بہت دن مسجد میں نہ پایا تو صحابہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت بیمار ہیں، اور بیمار بھی اتنے زیادہ ہیں کہ چارپائی پہ لیٹے کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ آپ صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، تاکہ میں آخرت میں تیری عذاب کی پکڑ میں نہ آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ تم یہ مانگتے کہ دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، تو ہر معاملہ بہتر ہو جاتا۔ تو اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے ہمیشہ بلائی کا طلبگار رہیں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ آسانیوں کے طلبگار رہیں۔ اللہ سے کبھی مشکلات نہ مانگے، اللہ رب العزت سے کبھی آزمائشیں نہ طلب کریں۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے وقوف ہو، کہتے ہو عذاب آ جائے، تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اس عذاب سے بچ جائیں۔ قالوا اطیرنا بک، تو انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھے بھی، وبمن معک، اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے ہمارا کلچر ایک تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے، تمہارے آنے کی وجہ سے
ہمارے لڑائیاں شروع ہو گئیں، باپ کا مذہب اور بن گیا، بیٹے کا اور بن گیا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری پھوٹ پڑی ہے، اختلاف پڑا ہے، تو تمہیں ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری اس بات کا تو میں جواب نہیں دیتا، جواب دیا جا سکتا تھا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہے، لیکن ہر موقع پر جواب دینا یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہوا کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل تمہاری آزمائش، اور آزمائش کس بات کی ہے کہ پہلے تم تک اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا، اب وہ آ گیا، اب اللہ کی حجت تم پر تام ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تو اب تمہاری آزمائش زیادہ بڑی ہے اور زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، اور تھے شہر میں 9 شخص، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اس کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی قوم کے اندر 9 غنڈے تھے، 9 قبائل کے 9 سردار تھے، اور انہوں نے پورا گینگ بنایا ہوا تھا۔ لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کی مخالفت میں نہیں آتے تھے، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا قیدار۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ فساد کرنا۔ جب بھی کوئی صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے لگتا، ان کی دعوت کو قبول کرنے لگتا، تو اسے ڈراتے دمکاتے، اور صالح علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے ڈرایا بھی دمکایا بھی۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، لنبیتن، کہ ہم اس پر شب خون ماریں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے وارث سے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِ، کہ ہم اس کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نام کی قسم کھا رہے تھے، اور معاہدہ کیا کیا؟ سارے مل کے قتل کرتے ہیں، اور واردات کے موقع پر ہم یہاں سے غائب ہو جائیں۔ آج کل بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، میں تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، میں اس وقت فلاں ہوٹل میں تھا، میں اس وقت فلاں ملک کے سفر پہ تھا۔ تو انہوں نے یہی پلان کیا، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دیت دینی پڑے گی، سارے قبائل مل کے دیت دے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ ایک پلان تیار کیا صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کرنے کا، اور اسی سے ملتی جلتی سازش تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کی گئی تھی، کہ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، بعد میں دیت دے دیں گے۔ اور یہ جو سازش انہوں نے کی تھی، یہ سازش کی تھی جب اونٹنی کے پاؤں ان میں سے ایک شخص نے کاٹ دیے تھے، اور اس کاٹنے والے کا نام بھی قیدار بن سالف تھا، جو ان کا سردار تھا۔ اور اس نے کیوں کاٹے تھے؟ ایک عورت تھی جس کی بہت سی بکریاں اور اونٹ اور بیڑیں تھیں، اور اس کی نوجوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے اسے کہا کہ تم اگر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو تو ہمارے جانوروں کے لیے پانی پینے کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور بدلے میں تمہارا اپنی بیٹیوں میں سے جس سے کہو گے نکاح کروا دوں۔ تو اس لالچ میں آ کر اور باقی لوگوں کی ہلہ شیری پر اس نے اونٹنی کے پاؤں بھی کاٹ دی، اور ادھر سے یہ بھی انہوں نے پلان کر لی۔ آگے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کچھ بھی خبر نہ تھی۔ جب انسان کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، چال چلتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کے ہاں ایک معاملہ طے ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کسی کو گرانے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے، اگر انسان دوسرے کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو تو اللہ خود اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک چال چلی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو ہم چال چل رہے ہیں دوسرے کو گرانے کے لیے، اس گڑھے کے اندر ہم خود گر جائیں گے۔
فرمائے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ ان کی سازش کا انجام کیا ہوا، انا دمرناہم، کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو، فتلک بیوتہم، تو یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، ویران پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، اور فرمایا کہ یہ تباہی اور بربادی کس لیے آئی، بما ظلم، ان کے ظلم، زیادتی، ناانصافی اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی حق تلفی کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ایمان والے اور تقوی والے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ سارے واقعات میں قرآن کریم اسی ایک فلسفے کو لے کر چلتا ہے کہ تباہ ہونے والے نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئے، اور بچنے والے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے بچے ہیں، اور یہ اقوام عالم کی تاریخ کے اندر ہر جگہ پر ایسا ہی تھا۔ تو اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہ اس چیز کو جھٹلا کر یہ کہے کہ نہیں، اب ہمیں ضرورت اس چیز کی نہیں ہے بلکہ دوسری چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تعلیم نہیں۔ امریکہ میں اب جو احتجاج ہو رہا ہے، ہم جن لوگوں کے گن گاتے پھرتے تھے، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کوئی تعلیم کی کمی، جن کو ہم مہذب اور تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں، ایٹم بم بنا لیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہی دنیا کے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے۔ آپ اکانومی کو مضبوط کر لیں، لیکن اس کے مضبوط کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اس سے اللہ کی پکڑ سے نجات نہیں۔ تو انبیاء کی بنیادی دعوت ہی یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی پکڑ سے بچو، اس سے نجات حاصل کرو۔ آگے واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ فرمائے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کے کام، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہوتے۔ ان کا واقعہ اس سے پہلے سورۃ شعراء میں بھی گزر چکا۔ ہم جنس پرستی میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور گروپس کی شکل میں یہ لوگ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود باز نہیں آیا کرتے تھے، اور یہ کام فطرت کے خلاف ہے۔ نظام فطرت کو اگر ہم دیکھیں تو جانوروں میں بندر کے علاوہ کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جو ہم جنس پرستی کرتا ہو۔ یہ اللہ نے نظام فطرت ہی ایسا بنایا ہے کہ مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ ہے، نر کا جوڑا مادہ کے ساتھ ہے۔ لیکن آج وہی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں یہ تہذیب یافتہ ہے، یہ ترقی یافتہ ہے، آج وہ قوانین پاس کر رہے ہیں ہم جنس پرستی کی۔ تو اس تعلیم کا انجام یہی ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو عورت مارچ کے اندر آوازیں لگائی جاتی ہیں، آپ نے کبھی کوئی دیکھا، یا آپ ابھی اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی عورت اس مارچ کے اندر ہو جو کسی محلے میں کسی گھر میں کام کرتی ہو؟ یہ کون خواتین ہیں ساری؟ یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہوئی، این جی اوز کا اعلی کار بنی ہوئی، اور وہ بہت زیادہ فیشنیبل بھی، کھانا پینا بھی وافر ہے۔ تو وہ تعلیم انہیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ وہ تعلیم انہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، خلاف فطرت، اور خلاف فطرت ان کو راستے پر چلنے پر مجبور کر رہی۔
تو ان کی قوم کے اندر یہ برائی تھی. اور فرمایا اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم جاہل لوگ. یہ ہے علم اور جہالت کا فرق. ڈگری سے آدمی علم والا نہیں بنتا، چاہے دین کی کیوں نہ ہو، چاہے دین کی ہی کیوں نہ ہو. شیطان کے پاس کوئی تھوڑا علم تو نہیں تھا. رویوں کا فرق یہ بتاتا ہے کہ آپ عالم ہیں کہ آپ جاہل ہیں. آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں. ایک ان پڑھ آدمی اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور ایسا تھا. ہم سب اپنے اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن دل بڑا صاف ہوتا تھا، خلوص ہوتا تھا، دوسرے کا درد غم احساس ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. اور جتنا ہم نے پڑھا، جتنی ہم نے تعلیم حاصل کی، اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے، اتنی ہمارے اندر مفاد پرستی آ گئی. تو علم اور جہالت کا تعلق یہ ڈگری کے ساتھ نہیں، علم اور جہالت کا تعلق یہ ہے رویوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جاہلو، تم یہ کیا حرکت کر رہے؟ فما کانا جواب قومی، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو پاک باز بنے پھرتے ہیں. آج کا معاشرہ بھی یہی ہے. جہاں کوئی آفیسر صحیح چلنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کرو، ہمارا معاملہ نہیں اس کے ساتھ چل سکتا. کوئی کسی کو نیکی کی تاکید کر دے، تلقین کر دے، تو وہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائے. بیائی نہیں، وہ معاشرہ، وہ نفسیات وہی ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی. نفسیات نہیں بدلی ہیں انسان کی. مجرموں کی نفسیات بھی سیم ہیں اور عمل کرنے والوں کی نفسیات بھی سیم چل رہی. باقی آپ کہہ لیں کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے، تو وہ ترقی انسان کی کوئی ترقی نہیں ہے. انسان پہلے بھی کھاتا تھا، آج بھی کھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ترقی کے بعد انسان نے گھاس کھانی شروع کر دی. ترقی چیزوں کی ہوئی ہے، انسان کی ترقی ہے اس کے رویوں کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ. اور اس معاملے میں اگر ہم معاشروں کو دیکھیں تو معاشرے نیچے ہی گرے ہیں، اوپر نہیں اٹھے. آج ایک شخص کے قتل پر یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے نا امریکہ میں، ایک آدمی کے قتل پر. آپ یہ سوچئے کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، اور اس کے علاوہ فلسطین کے اندر، اور اس کے علاوہ شام کے اندر کتنے قتل کیے. ان میں سے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا. پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کے اندر کتنے بے گناہ مارے گئے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مارے گئے. تو ان کی قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ بس ان کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے کام میں رکاوٹ ہے. تو جب انہوں نے اپنی تدبیر کی تو کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی لوط کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا پیچھے رہنے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش بہت بری تھی. اللہ نے کیا کیا؟ پھر اس قوم پر اپنا عذاب مسلط کیا، اور مختلف عذاب اس قوم پر آئے. ایک عذاب یہ آیا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. ایک عذاب یہ تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی، جس کا یہاں ذکر ہے. ایک عذاب یہ تھا کہ ان کا جو علاقہ تھا اس کی زمین کو الٹا دیا گیا تھا.
اور اس میں یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی بیوی وہ پیچھے رہ گئی۔ بیوی کس لیے پیچھے رہ گئی؟ کہ وہ منافقانہ کردار ادا کر رہی تھی۔ نکاح تھا لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور جو کام ہوتا وہ فوراً اپنی قوم کو جا کر خبر دے دیا کرتی تھی، فوراً اپنی قوم کو جا کر بتا دیا کرتی تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ نے نجات دی تو ایمان والے بچ گئے، اور وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کے مخالف تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی وہ اس عذاب کی پکڑ کے اندر آ گئی۔ اس سے یہ بھی قانون قرآن کریم کا پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں معاملہ کسی کی ذات، حسب، نسب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں۔ اللہ کے ہاں معاملہ کس بات کے ساتھ ہے؟ انسان کے تقوی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی تھی، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر فضیلت کا معیار تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ اور جن قوموں کو ہم تہذیب یافتہ کہتے ہیں، آج تک وہ اپنے رہائشیوں کو، اپنے شہریوں کو، ان میں سے ان لوگوں کو جو سیاہ فام ہیں، ان کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو کہ ان کو دینے چاہیے تھے۔ خامی کہاں ہے؟ خامی ہے میرے اور آپ کے رویوں کی۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کتابی اسلام اور ہے، اور ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ اور اسلام ہے۔ اصل یہ خامی، اس خامی کو ہم دور کر دیں، دنیا خود بخود ساری اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، یہ 10 میل کا علاقہ تھا جس پہ بستی تھی، جس کا نام صدوم تھا، اور آج اس جگہ پر بحر میت، یہ جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، سارا کا سارا علاقہ ختم ہو گیا۔ اور وہ بحر مردار اور میت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج بھی یہ عبرت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں۔ یہاں پر سورہ نمل کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے حصے میں اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل ہیں اس کی وحدانیت کے، اور دوبارہ انسان کے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے۔ فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام، ان پر سلام ہے، ان پر سلامتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے مقابلے میں تم دیکھو کن کی تم عبادت کرتے ہو اور کن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اور فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم، اور اس نے اتارا تمہارے لیے، من السماء ماء، آسمان سے پانی کو، فانبتنا به حدائق، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات، ذات بہجہ، رونق والے، ما کان لکم، نہیں ہے تمہیں قدرت، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگاؤ ان کے درخت، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر سوال بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آسمان زمین کی تخلیق، آسمان سے پانی کا اترنا، اور اس کے ساتھ زمین کا نظام چلنا، کیا یہ اتفاقی چیز ہے؟ کیا یہ سب کا سب آٹومیٹک چل رہا ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو خرابی ہوتی، کبھی نہ کبھی تو سسٹم کے اندر کمی بیشی ہوتی، لیکن یہ سارے کا سارا سسٹم، یہ ایک نظام ایک خاص طریقے سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا کیا کوئی اور ہے جو یہ چلا رہا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ چلا سکتا ہے؟ لیکن فرمایا لوگ پھر بھی دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، لوگ پھر بھی راستہ بدل رہے ہیں، لوگ پھر بھی اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بارش کا نظام
اور اس کے ساتھ زمین کی پیداوار کا نظام، ایک لمبا چوڑا نظام ہے۔ اس کے بعد فرمائے امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان اس نے نہریں بنائیں، وجعل لها رواسی، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ڈال دی۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم ہی نہیں رکھتے۔ زمین کا نظام آپ دیکھیے کہ اس زمین کو اللہ رب العزت نے رہائش کے قابل بنایا۔ اگر سورج کی گردش نہ ہوتی تو ایک طرف کا حصہ ہمیشہ دھوپ میں رہتا اور ایک طرف کا حصہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا، ایک طرف سخت گرمی رہتی، ایک طرف سخت سردی رہتی، تو کیا ہوتا؟ زمین پہ زندگی کا نظام مشکل ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس زمین کو رہنے سہنے کے قابل بنا دی، ایسا اس کا نظام بنا دیا کہ زمین کے ہر حصے پر زندگی ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر سورج کی دوری، سورج کی شعاعیں، اور پھر اس کے ساتھ تہ بنا دی تاکہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کی وجہ سے زمین محفوظ رہے۔ تو ایک پورے کا پورا نظام ہے۔ اور فرمایا پہاڑ بنائے، اور فرمایا زمین کے اندر جو دو قسم کے پانی ہیں ان پانیوں کو ملنے سے روک دیا۔ کھارا پانی میٹھے سے نہیں ملتا، میٹھا کھارے سے نہیں ملتا، ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی رکاوٹ یہ کس نے بنائی؟ اِلٰہ مع اللہ۔ اور پھر کہا اکثر لوگوں کے پاس علم ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے سائنسدان ایسے جو ان ساری حقیقتوں کو، حقائق کو انگلیوں پر گنتے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، زمین کی گردش کا دورانیہ کیا ہے، سورج کی گردش کا دورانیہ کیا ہے، اور سورج کب گرہن ہوگا، چاند کب گرہن ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود وہ رب کو نہ پہچان سکے۔ تو فرمایا یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو اس کے بعد آگے رب تک پہنچا دے۔ ایک دیہاتی نے یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مینگنیاں پڑی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے، اور اتنا بڑا آسمان دیکھ کے انسان یہ کہے کہ یہ خود بخود بن گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب ایک ملحد کے ساتھ، دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ لیٹ ہو گئے، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دریا کے کنارے پہنچا، درخت خود بخود کٹ گیا، اس کی خود بخود کشتی بن گئی، میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود کشتی چلنے لگی، جہاں میں نے اترنا تھا وہ خود بخود رک گئی، میں اترا اور آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود درخت کٹ جائے، خود بخود کشتی بن جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب یہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشروں کے اندر الحاد، ملحد لوگ اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، وہ بڑھتے چلے جا رہے، وہ بڑھتے چلے جا رہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ علم وہ ہے کہ آپ اگر ایک چیز سے دوسری چیز کو پہچان رہے ہو تو اتنی بڑی چیزوں سے آپ رب کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ اور قرآن کریم نے زیادہ مخاطب بنایا ہے مشرکین کو، اس لیے کہ اللہ کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو سراسر طور پر بے وقوف ہو، یا سراسر وہ ضد اور ہٹ درمی پہ ہو، ورنہ اللہ رب العزت کا، اس کی ذات کا، اس کائنات کے نظام سے اور اس کے تصور سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا کسی کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں مکالمہ، ہم لوگ کسی گاڑی میں سفر پہ تھے، تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہی بات کی کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے میں مسکرا دیا کہ تیری گاڑی تو خود بخود چلتی نہیں ہے، اور کائنات کا نظام جو ہے وہ خود بخود چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے
جو مجبور کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ انسان مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں کس کو پکارتا ہے اور کون اس کی پکار کو سنتا ہے؟ مشرکین کا یہی تھا کہ جب پھنس جاتے تھے تو کہتے تھے اللہ تو کر دے، اور عملی اعتبار سے یہ خامی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی موجود۔ ہم جہاں پھنس جاتے ہیں وہاں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب نہیں پھنسے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا یہ تعلق ہے، اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس سے یہ کام کر لوں گا اور اس سے یہ کام کر لوں گا۔ اور اس کے بعد فرمائے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر بلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے جنگل اور دریاؤں کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرا اور کون ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی اس کی رحمت سے پہلے، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون اللہ بہت بلند ہے اس سے جس کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور تری کے اندر راستے، یہ روٹس، یہ کس نے بنائے؟ کون ہے کہ جس نے ستاروں کا یہ نظام بنایا؟ پہلے زمانے کے اندر ان ستاروں کی مدد سے روٹس لیا کرتے تھے اور اس سے سفر طے کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک سمجھتے ہو کوئی بھی اس کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا امن یبدأ الخلق بلا کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعید پھر اسے دوبارہ لوٹاتا ہے، ومن یرزقکم من السماء والارض اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم آپ کہہ دیجئے تم لے کر آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا سائنس کے پاس آج تک جواب نہیں، کہ چلیں یہ تسلیم کر لیا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، لیکن اس نظام کا آغاز کیا تھا؟ زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلا انسان بنا، پہلا جانور بنا، پہلا درخت بنا، یہ ساری چیزیں اس کا آغاز کیسے ہوا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہیں سے اگر بات لو تو اس کو کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کر دیا، ثم یعیدہ اب وہ بار بار اس زندگی کو دوبارہ چلا رہا ہے۔ ہر سال فصل بدلتی ہے، گرمی کے پھل گرمی میں آتے ہیں، سردی کے پھل سردی میں آتے ہیں۔ آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پھلوں کے درخت پر سبزیاں لگ گئی ہوں، سبزیوں کے بیلوں پر پھل لگ گئے ہوں۔ کہیں تو غلطی ہوتی نا اگر اس نظام کو کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک لگے بندے معیار کے مطابق ہزارہا سال سے یہ نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اسے چلا رہا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم زندہ ہے اور سب کچھ کو وہ تھامے ہوئے ہیں، سب کچھ کو وہ تھامے ہوئے۔ تو یہی فرمایا پہلی پیدائش، پہلی تخلیق، آغاز کس نے کیا، اور پھر اس سسٹم کو دوبارہ کون ہے جو رپیٹ کر رہا ہے، اور آسمان اور زمین سے رزق۔ دیکھیں آسمان الگ چیز ہے، زمین الگ چیز ہے، دونوں میں تضاد ہے، لیکن یہ تضاد جب ملتا ہے تو انسان کا رزق آتا ہے۔ تو کہا اس تضاد کو ملا کر انسان کے لیے رزق پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ۔ سائنس نے بس اتنی ترقی ضرور کی ہے کہ انسان کو یہ ثابت کیا یہ پہلے بندر تھے۔ یہی تھا نا نظریہ ارتقاء کہ یہ بندر تھے اور یہ بندر سے انسان بن گئے۔
فرمائے قل لا یعلم من فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے نہیں جانتا وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ مگر اللہ ہی، وما یشعرون ایان یبعثون اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اسے پتہ ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے اندر اس اعتبار سے ظاہر کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو کل نہیں تھی آج کی وہ دریافت ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے غیب کے خزانوں میں تھیں، اللہ کے سامنے وہ آیا ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو آج نہیں ہیں، آنے والے زمانے میں ہوں گی۔ تو فرمایا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان دوبارہ کب اٹھایا جائے گا یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، فرمایا بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں مختلف ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، لقد وعدنا ھذا نحن، تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا اس بات کا، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کے کہانیاں۔ انسان دوبارہ زندہ ہوگا کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں، حالانکہ انسان خود اپنی نظر سے یہ دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر کیسے پیداوار بار بار پیدا ہوتی۔ انسان کی تخلیق بھی ایسے ہی ہو، جس زمین کو کھودیں تو اس کے اندر فلیور کوئی نہیں نظر آتا، کلر کوئی نہیں نظر آتا، اور اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اسی سے ایک مرتبہ گندم پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایک مرتبہ چاول پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ایک مرتبہ کپاس پیدا ہوتی ہے، اسی سے اور چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جن لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، وہ کیوں انکار کیا؟ انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوچا، عقل کے اعتبار سے یہ سوچا کہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو، کھود کے دیکھیں تو کچھ نہیں، روح تو اوپر چلی گئی، اب اس کا اس کے ساتھ لنک کیسے؟ تو اللہ رب العزت بھی زمانے کے اعتبار سے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ ہمارے موبائل کی سم کا ٹاور کے ساتھ لنک ہے یا نہیں، اس کو کوئی تار تو نہیں نظر آتا۔ تو جب دنیا میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ممکن ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے لیے کیسے ناممکن؟ لیکن سوچ کا زاویہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سوچ کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی اینک، جس کا چشمہ دھندلا ہوگا اس کو سب کچھ دھندلا نظر آئے گا، اس کو ہر کوئی بدصورت نظر آئے گا۔ چشمہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ دنیا میں پھرو، دنیا کی سیر و سیاحت کرو، لیکن اس کے پیچھے مقصد ہو۔ جا کے فرعون کی لاش دیکھو، $100 ہیں اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے۔ اچھا کتنے ڈالر میں؟ 100 میں؟ ہاں مصری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے دیکھو، کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ دنیا کے اندر اور بھی قدرت کے بڑے حسین مناظر ہیں، اچھی نیت لے کر دنیا میں جاؤ گے، سفر بھی عبادت، جانا بھی عبادت، باقی ساری چیزیں وہ ضمناً آ جائیں گی۔ بری نیت لے کے جاؤ گے، سفر بھی گناہ، جانا بھی گناہ، خرچ بھی گناہ، اور سب کچھ پکڑ۔ تو فرمایا کہ زمین میں جاؤ، چلو پھرو، دیکھو کہ مجرم کا انجام کیسے ہو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ غمگین نہ ہوں ان پر،
ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگی میں نہ ہوں اس سے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اس بات میں مت پڑو کہ کون میرے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، اپنا معاملہ رب کے ساتھ درست کر لو، وہ سازش کرنے والوں کو خود ہی ان کی سازشوں کے جال میں پھنسا دے گا۔ اور فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے قریب ہے کہ پیچھے لگی ہے تمہارے، بعض الذی تستعجلون، بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی کر رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو عذاب کب آئے گا، تو بس وہ تمہارے بالکل قریب ہے، اور وہ بالکل قریب کیا ہے، انسان کی موت۔ انسان سے سب سے زیادہ قریب انسان کی موت، ادھر موت آئی اور ادھر اس کے ساتھ آخرت کے احوال اور اس کے معاملات شروع۔ اور فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً تیرا رب البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ کردار ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کا یہ شکوہ ہے کہ تم پر میں نے کتنے انعام کیے، کتنے احسانات کیے، لیکن اکثر لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں، وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کر سکے اور ان نعمتوں کے دینے والے کو نہ پہچان سکے۔ اور فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور یقیناً تیرا رب البتہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے دل، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ ایک کھلی کتاب کے اندر موجود۔ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے اے اللہ جانتے ہیں، کون اس وجہ سے نہیں مان رہا کہ اسے پتہ نہیں ہے، اور کون اس وجہ سے نہیں مان رہا کہ اس کو اپنے مفاد عزیز ہے۔ فرمائے سب اللہ کے علم میں، اور کائنات کی ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ریکارڈ سے نکلی ہوئی ہے۔ ایک ذرہ، ایک رائی کا دانہ، وہ بھی اللہ رب العزت کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے تو پھر اسے نکالنا کیا مشکل ہے۔ کبھی پٹوار خانے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹواری جو ہوتا ہے اس کے پاس جو رجسٹریوں کا جو دفتر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ پتہ نہیں کتنی کتنی پرانی رجسٹریاں پڑی ہوتی ہیں، اور ایک رجسٹری ہو تو اس کے ساتھ اس کی پرانی جو پورا ریکارڈ ہے اس کو وہ نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کے پاس یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہے۔ میرے اور آپ کے موبائل میں، ہم جب موبائل سیل کرتے ہیں تو یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل کا جو میموری کارڈ ہے آپ وہ کبھی نہ سیل کریں۔ کیوں؟ آپ اس کو فارمیٹ کر بھی دیں، ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کے موبائل کا جو ڈیٹا ہے اسے ریکور کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو فارمیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسکیں، وہ ان کا ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے، اور ایسے سافٹ ویئر عام موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ فری مل جاتے ہیں۔ تو اتنا ڈیٹا ہمارے موبائلوں کا، اور پھر اس کے ساتھ آج کا اگر ہم اپنا جیسے موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے سامنے جو ایڈ چل رہی ہوتی ہے موبائل کے اندر، جب ہم کوئی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں یا جب ہم کوئی ویڈیو چلاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایڈ چل رہی ہوتی ہے، وہ ایڈ کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ کبھی اس کے کارنر پہ آپ کلک کریں کہ میں یہ ایڈ کیوں دیکھ رہا ہوں، تو وہ آپ کو بتائے گا آپ یہ ایڈ اس لیے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے آ رہی۔ اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے وہ یا اس سے متعلقہ کوئی چیز وہ ریسرچ کی ہوتی ہے یا دیکھی ہوتی ہے، تو وہ اس سے متعلقہ چیزیں وہ ہمارے پاس لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جہاں گوگل کا جو سرور ہے یا فیس بک کا جو سرور ہے وہ اتنا ذہین ہے، اس کے پاس ہمارا اتنا پرانا ڈیٹا موجود ہے، تو اللہ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کے لیے یہ ریکارڈ رکھنا، یہ ڈیٹا بنانا، یہ کیا مشکل ہے؟
تو اللہ کے پاس فرمایا کھلی کتاب میں سارا ریکارڈ موجود ہے اور وہاں سے ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا، فارمیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اسے فارمیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ انسان وہ کر دے، اللہ اسے ایسا صاف کر دیں گے کہ وہ دوبارہ ریکور نہیں ہوگا، لیکن سچی توبہ ضروری۔ اور فرمایا ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور یقیناً یہ ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکم، یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر اختلاف کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ لو، پتہ چل جائے گا صحیح غلط کیا ہے۔ اور فرمایا قرآن کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے۔ یہ قرآن ایک مومن کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، یہ انسان کے ساتھ دی گئی ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ ایمان والے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تو اب یہ ان کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی۔ لیکن جو نہیں مانے گا اس کے لیے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے۔ اور فرمایا فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ لوگوں کی مخالفتوں سے نہ گھبرائیں، آپ حق پہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے، اللہ آپ کا مددگار ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگیں، وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھے کو نہیں راہ دکھا سکتے، عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ نہ ماننے والے فرمایا ایک تو ہیں مردے کی طرح، میت کی طرح، کہ میت کے سامنے آج جتنا مرضی رو لو، بین کر لو، اور جو کچھ اسے مرضی کہہ لو، اسے سنایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا انکار کرنے والے کی ایک قسم ایسی ہے، ایک انکار کرنے والوں کی قسم ہے جیسے بہرا ہے، اور بہرا بھی وہ جس کا منہ دوسری طرف ہے، اگر آپ کی طرف منہ ہو آپ اشارے سے اسے کچھ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اب وہ جا بھی دوسری طرف رہا ہے بھی بہرا، تو فرمایا ایک انکار کرنے والے اس طرح کے ہیں، یعنی ان کو سمجھانا کسی حد تک ممکن ہے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں، ان کے کندھے سے پکڑیں اور ان کو بتا دیں۔ اور تیسرا انکار کرنے والے فرمایا ایسے ہیں جیسے کہ اندھے، اب اس کو راستہ بتانا ہے تو آپ بتائیں گے تو بتانے سے وہ چل نہیں سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلا دیں اور اس کو روڈ پار کروا دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتوں کو وہی سنتا ہے، سننے سے مراد یہ نہیں کانوں سے سنتا ہے، ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، یہ نہیں کہ وہ کان نہیں ہے اس کے، بلکہ یہ کہ وہ بات مانتا نہیں، عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ قرآن پر وہی عمل کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے۔ اور اس موقع پر آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ پوری امت کے تمام فقہا، علماء، اسکالرز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی آدمی دور سے درود و سلام پڑھے تو فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں اور آپ اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے روضے پہ جا کے درود و سلام پڑھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ان پر
وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے نکالیں گے ایک جانور زمین سے، تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قیامت کی بڑی 10 نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی، اور ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک جانور صفا پہاڑ سے نکلے گا۔ صفا مروہ جو پہاڑ ہیں، صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، اور وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اور دوسری نشانی جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دونوں نشانیاں ساتھ ساتھ ہوں گی، تو وہ لوگوں کو آ کر بتائے گا، ان سے بات کرے گا کہ تم اللہ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور لوگ جب اس سے سنیں گے تو پھر یقین کریں گے، لیکن اس وقت ان کا یقین کرنا کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گروہ، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان لوگوں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر آدمی اپنی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے روزے داروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جنت کا دروازہ وہ ہوگا جس سے روزے دار داخل ہوں گے، تو ایسے ہی جھٹلانے والے جس گناہ کے زیادہ کرنے والے ہوں گے اس کیٹیگری کے ساتھ ہوں گے۔ جو زانی ہوں گے وہ زانیوں کے ساتھ ہوں گے، جو شرابی ہوں گے وہ شرابیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہی ہے، الجنس یمیل الی الجنس، کہ سچا آدمی سچے کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جھوٹا آدمی جھوٹے کو پسند کرتا ہے، نشہ کرنے والا نشئی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور ان چیزوں سے نفرت کرنے والا وہ ویسے آدمی کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ تو قیامت میں فرمایا جو جیسا مجرم ہوگا اس کی ویسی کیٹیگری بنا کر اللہ رب العزت اسے ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اسی لیے صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ حوصلے اور ہمت کی بات یہ ہے، امید کی بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انبیاء اور صلحاء اور اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مجرموں کی کیٹیگری ہوگی، ان کی جماعتیں ہوں گی، ان کے گروہ ہوں گے۔ اور فرمایا حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، تو اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے ان کے علم کا تو احاطہ کیا ہی نہیں تھا، ام ماذا کنتم تعملون، تو بلا تم کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی میرے احکامات کو جھٹلایا، اور جھٹلایا بھی اس بات پر کہ تمہیں تو علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد کی کیفیات کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ایک معاملے میں سائنس اور مذہب جدا جدا ہیں۔ سائنس کا تعلق ہے مشاہدے کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، مذہب کا تعلق تجربے اور مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے۔ مذہب کا تعلق ہے وحی کے ساتھ، اور وحی کے اندر غلطی کی امکان نہیں۔ سائنس کے تجربات وہ بدلتے رہتے ہیں، کل کچھ، پرسوں کچھ، اور اس کے بعد آنے والے وقتوں کے اندر کچھ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکے۔ تمہیں علم ہی نہیں تھا، پھر بھی تم کہتے رہے کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر بات آ پڑے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ عذاب کیوں آئے گا؟ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، پھر بول نہیں سکیں گے، لاجواب ہو جائیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ یہ اس میں آرام کریں، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بنایا، مُبْصِرًا، روشن، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ نظام فطرت یہ ہے، رات سونے کے لیے، دن جاگنے کے لیے۔
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو چلے جاتے ہیں، جیسے ہی فجر ہوتی ہے سب نکل آتے ہیں۔ ہم نے نظام فطرت کو تبدیل کر دی۔ اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم دوبارہ نظام فطرت کی طرف آئیں، نظام فطرت کی طرف آئیں۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا قانون بھی بن جائے کہ ہمارا جو مارکیٹوں کا ٹائم ہے، دکانوں کا ٹائم ہے، وہ سارے کا سارا اس اعتبار سے مینیج ہو جائے کہ تاکہ ہم رات کے آغاز میں گھر میں آ جائیں، بچوں کو وقت دیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی فریضہ ہے، اور بیوی کو وقت دیں، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی فریضہ ہے۔ اور پھر رات کی نیند، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دن میں ہم جتنا مرضی سو لیں، دن کی نیند کبھی رات کی نیند کا نعم البدل نہیں بن سکتی، بلکہ دن کی نیند الٹا یہ نحوست کا باعث۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ رات آپ نہیں سو سکے اور آپ سوئے ہیں تو دن بھر سوتے رہے ہیں، تو جب آپ اٹھتے ہیں تو سارا دن وہ ایسی نحوست انسان پر چھائی رہتی ہے کہ باقی دن بھی کرنے کو کچھ نہیں کرتا۔ اور جس دن فجر سے ہم اپنے دن کا آغاز کر لیں، فجر سے نماز پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کر لیں، تو اس دن کی کیفیت باقی دنوں کے مقابلے کے اندر بہت مختلف ہوتی۔ رمضان المبارک کے اندر ہم اس چیز کا عموماً مشاہدہ کرتے بھی۔ تو جب ہم نے اٹھنا 12 بجے ہے تو پھر اس کے بعد دن کیا رہ جائے گا؟ جب ہم آغاز اپنے کام کا فجر کے بعد کر دیں گے، روٹین ایسی بنا لیں گے، تو دن تو پھر گزرتا نہیں۔ پھر اس کے لیے تو 12 بجنے تک 6-7 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 4 سوا 4 بجے فجر ہے تو فجر کے بعد سے لے کر اس کے لیے 12 بجے تک تو 8 گھنٹے بن گئے، تو اس کا دن تو نہیں گزرے گا۔ تو اللہ نے یہ نظام فطرت بنایا، رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کے پاس آئیں گے عاجز ہو کر۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور کو لے کر اپنی کمر کو جھکا کر کان اللہ رب العزت کی طرف کر کے اس انتظار میں ہیں کب حکم دیا جائے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ اور فرمایا جب وہ سور پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس کی آواز ہر ایک تک جائے گی، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، سب پر گھبراہٹ آئے گی، اور پھر ساری انسانیت اور اس پر موجود سارے زندہ ان پر موت آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، پھر اللہ اولین کو، آخرین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک پھر سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر ان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کہتا ہے کأنہم جراد منتشر، وہ ایسے میدان محشر کی طرف جائیں گے جیسا کہ ٹڈی دل، آج کل اس کا وہ طوفان آیا ہوا ہے ہر طرف، وہ ویڈیو دیکھیں تو ہمیں قرآن کی یہ آیت سمجھ آئے گی کہ اس وقت انسانوں کا میدان محشر کی طرف جاتے ہوئے کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا سب کے سب اللہ کے پاس عاجز ہو کر آئیں گے، سب کے سب اس کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اور فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو اور گمان کرتا ہے ان کو جمے ہوئے، وہی تمر مر السحاب، اور یہ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، یہ آج تو یہ جمے ہوئے ہیں، ان کو رب نے ٹھونکا ہوا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ایسا زبردست قسم کا وہ زلزلہ ہوگا، ایسا زبردست قسم کا وہ طوفان اور ایسی بڑی آفت ہوگی، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
میں اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آج موویز بنتی ہیں اور ان کے اندر ایسی تباہی دکھائی جاتی ہے کہ انسان انہیں دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے، حالانکہ وہ انسان کی بنائی ہوئی۔ ہارر موویز، جو خوفناک موویز ہوتی ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے انسان ڈرتا ہے، لیکن اس قیامت سے نہیں ڈرتا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جو عین حقیقت ہے۔ اور فرمایا من جاء بالحسنہ، جو کوئی لے کر آئے گا نیکی، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، آپ جو نیکی کریں گے اللہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا عوض آپ کو دیں گے۔ اور گھبراہٹ انسان کو کب ہوتی ہے؟ جب اس نے چوری کی ہوتی۔ جس نے چوری نہیں کی اس کے لیے جتنے مرضی کیمرے لگا دو، جتنے مرضی سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دو، اس کو کیا ڈر؟ تو جس نے نیک عمل کیا قیامت کے دن وہ سکہ اس کے پاس ہوگا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، جو انسان کرے گا وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے سارے کا سارا ریکارڈ کی صورت میں موجود ہوگا۔ اور فرمایا انما امرت ان اعبد، مجھے تو بس اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے اس کو محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے قبضے میں ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ میری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ میں رب کی عبادت کروں، جس نے مکہ شہر کو محترم بنایا، امن کی جگہ بنایا، میں اس کی عبادت کروں۔ اور مجھے کیا حکم ہے؟ فرما بردار بنوں۔ مجھے کیا حکم ہے؟ فرما بردار بنو، اطاعت گزار بنو۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت پائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ صرف ہدایت پاتا ہے اپنی ہی جان کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے۔ کس بات کا حکم ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قرات، ایک ہے تلاوت۔ قرات کا مطلب ہے الفاظ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرات ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ الفاظ اور اس کے مفہوم کو جاننا، الفاظ اور اس کے مفہوم کو جاننا۔ تو فرمایا مجھے یہ حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی الفاظ بھی سمجھوں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھوں۔ اور کیا فرمایا؟ ہدایت انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہو تو اس کا نقصان خود اسی کو ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اور فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتی، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو پھر تم اسے پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو تم عمل کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا کی۔ اور آگے خوبصورت بات فرمائی، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اللہ اس دنیا میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ تم پہچان لوگے کہ واقعی وہی رب ہے۔ اس بات کا اعتراف کر لوگے کہ وہی خالق اور وہی مالک ہے۔ زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، دین کو سمجھنے میں اور اسلام کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اور زیادہ دور ہوتی چلی جا رہی۔ یہ اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور یہ نشانیاں اور یہ دلائل چھوڑ رہے ہیں۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ جو تم عمل کر رہے ہو تیرا رب اس سے غافل نہیں، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ تسلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
آپ محنت کرتے، تھک جاتے، پھر لوگوں کے رویے، لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی باتیں، تو یہ آپ کو تسلی ہے کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ غافل نہیں، اس کو رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسرے اعتبار سے یہ انسانوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کچھ غلط کر رہے ہو تو اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ کو لاپرواہ مت سمجھو۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بہکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ تو جب بھی نیکی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے کام کریں، تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرا رب غافل نہیں، میرا رب غافل نہیں۔ تو جب ہم اپنے رب کے تصور کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے۔